ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا. شیر سنت کے جو دربار میں آ جاتا ہے، شیر سنت کے جو دربار میں آ جاتا ہے، دل یقین و دامن سرکار میں آ جاتا ہے. شیر سنت کے جو دربار میں آ جاتا ہے، دل یقین و دامن سرکار میں آ جاتا ہے. اور وہ چمکتا ہے زمانے میں اجالا بن کر جو کوئی حشمتی بازار میں آ جاتا ہے. وہ چمکتا ہے زمانے میں اجالا بن کر جو کوئی حشمتی بازار میں آ جاتا ہے. حکم یہ ہوا ہے کہ پیچھے بہت سارے لوگ کھڑے، تھوڑا تھوڑا اگر جگہ ہو تو آپ ترنت آگے آ جائیں. تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں گے تو تھوڑی سی جگہ لگ جائے گی پیچھے، اور جو لوگ کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں گے. آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، بس اپنی اپنی جگہ بیٹھے. ہاں، راستے میں کسی کی گاڑی کھڑی ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم آپ اپنی گاڑی جا کر فوراً ہٹا لیں. ہینڈل بھی لاک ہے اس کا. ہاں، کرسیوں پر بیٹھ جائیے جس کو جہاں جگہ ملے. ستر بھائی بہت اچھا پڑھ رہے تھے، آپ نے بہت اچھا ان کو سنا. اب ایک بیان اس شخصیت کا سننا ہے جس کی دہاڑ سے والی باطن میں زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ کا احسان ہے، سرکار حضور معصوم ملت ہمارے اور آپ کے درمیان نہیں ہے، لیکن ان کا فیضان موجود ہے. اور سرکار حضور مہران ملت نے، کچھ لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ حضور سرکار معصوم ملت کے جانے کے بعد ہمارا راج ہو جائے گا، مگر ان کو نہیں پتا تھا کہ حضرت جا رہے ہیں تو اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور ان کے بیٹوں کے رگوں میں کسی اور کا خون نہیں، سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کا خون دوڑنا. بہت لوگوں نے چاہا تھا کہ ہماری باری آ جائے اور ہم راج کریں گے، مگر ان کو پتا نہیں تھا کہ سرکار حضور معصوم ملت نے اپنے بیٹوں کے رگوں میں کوئی اور بات نہیں بلکہ اس کے رسول کا جان پلایا ہے. اللہ کا احسان ہے کہ ہمارا گھوڑا بستی کا علاقہ جو آج صحیح اور سلامت ہے، وہ ان ہمارے آقا زادوں کی دین ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. ایک مطلع ایک شعر سرکار امام پاک کی بارگاہ میں جلدی سے پڑھتا ہوں، اور حضور مہران بھیا کی آمد ہو رہی ہے. ذرا ہاتھوں کو اٹھائے اور دل سے کہیں یا حسین. ایسے نہیں، ذرا دل سے یا حسین، اور ذرا دل سے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے، جھکایا نہ جائے گا. نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا سر ہے، جھکایا نہ جائے گا. یہ سر علی کا سر ہے، جھکایا نہ جائے گا. آئیے بڑے احترام کے ساتھ شہزادے حضور معصوم ملت نبی رہے سرکار مظہر اعلیٰ حضرت پیر ابن پیر سخی ابن سخی حضرت ہم شبیہ حضور سرکار معصوم ملت حضرت علامہ الحاج شام مفتی محمد مہران رضا خان صاحب کا شہر مفتی اعظم کے بھی شریف کی آمد ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، ہماری ہمت، ہماری طاقت، عشق محبت، عشق محبت، آمد حضور ناصر ملت، آمد حضور ناصر ملت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
میری بات کو سنا ہے شہزادے اعلیٰ حضرت صوفی واسطہ جنید زمان عابد شمس الجلال مسلک اعلیٰ حضرت کی سب سے عالم جلال حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ناصر طه صاحب حضور ناصر اللہ شہزادہ حضور معصوم ملت برادری اکبر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فیضان اللہ خان صاحب کے بعد برکاتی وزیر شہید اور جملہ احباب اہل سنت اور سے حضور سرکار کے زمان معصوم ملت میں حاضر ہونے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج 22 جنوری کا دن تھا۔ بائیس جنوری کا دن 2024 اور موضوع دوشنبہ مبارک تھا۔ صبح تقریباً 8:40 میں ہمارے اور تمہارے محسن ہمارے اور تمہارے کرم فرما ہمیں اور تمہیں مسجد اعلیٰ حضرت کی نظر تک لگانے والے ہماری اور تمہاری زبانوں پر اعلیٰ حضرت کا نعرہ سنانے والے ہمارے اور تمہارے دلوں کو عشق رسالت کے کام سے معمول فرمانے والے ہمیں اور تمہیں اعلیٰ حضرت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی ہمیشہ ترغیب فرمانے والے حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا حضرت کے بتائے ہوئے نقوش، بتائے ہوئے طریقے، بتائے ہوئے مشرف پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 جنوری کو نیک شریف سے پیلی بھیت شریف کے لیے سفر شروع کیا۔ آغاز سفر ہوا 20 جنوری ہے 2024 پیلی بھیت شریف پہنچے اور یہ دن غالباً سنیچر کا ہے۔ سنیچر کے دن سفر شروع ہوا یا غالباً سنیچر ہی کا ہے۔ پیلی بھیت شریف پہنچے، حضرت بائی روڈ گئے اور ہم لوگ ٹرین سے پہنچے۔ 21 تاریخ شب میں حضرت کی معمولی سی طبیعت گڑبڑ ہوئی، ان کو بہت زیادہ حضرت کو علالت رہا کرتی تھی، لیکن اس روز حضرت کی طبیعت بہت زیادہ گڑبڑ نہ تھی۔ معمولی سی طبیعت گڑبڑ ہوئی اور یہ دن اتوار کی رات تھی، یعنی دوشنبے کی رات اتوار کا دن گزر کر تھوڑی سی حضرت کو مٹی محسوس ہوئی اور اس کے بعد مختصر سی الٹی ہوئی حضرت کو۔ اس وقت ہم اور ہمارے تینوں ہم چاروں بھائی اور حضرت یہ سب ایک ہی کمرے میں تھے۔ ہمیں بھی تھوڑا سا ٹینشن ہوا
ہم نے چند باتیں اپنے بڑے بھائی سے کہی، میں چلنا چاہیے تھا، سردی زیادہ ہے۔ حضرت نے بڑے اطمینان اور سکون کے انداز میں جواب دیا کہ بیٹا میرے رانی پریشان کیوں ہوتی ہو، میری طبیعت ایک دم ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اس وقت حضرت نے فرمایا، میں اس وقت اپنے بھائی سے گفتگو کر رہا تھا فرزان کی وجہ سے، اتنی اطمینان بخش آواز مجھے جب کانوں میں حضرت کی آئی تو میں چونک کے پلٹا، میں نے پلٹ کے فوراً حضرت کے چہرے کو دیکھا، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بتاؤ میرا بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے آواز سے اطمینان ہوا کہ جس اطمینان کی آواز حضرت کی تھی، ظاہر سی بات ہے حضرت کی طبیعت بہت زیادہ خراب نہیں ہے۔ اس کے بعد فرحان بھیا کے کمرے میں لے گئے، حضرت نے فرمایا بیٹا وہ کلام لگاؤ، میں کچھ سنوں گا۔ امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ ان ٹنگوں والوں سے کہو تمہارا کوئی مرتا ہے تو کہتا ہے ککڑی لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا، سردہ لاؤ کھاؤں گا تب مروں گا۔ تمہارا کوئی مرتا ہے تو اسے ککڑی کی یاد آتی ہے، اسے سردے کی یاد آتی ہے۔ ہمارا سبحان اللہ پیر جاتا ہے تو عشق رسالت کا پیغام دیتا ہوا جاتا ہے۔ لگایا وہ کلام، حضرت نے اس کو سننا شروع کیا، امنگے جوش پر آئیں ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں۔ اس وقت حضرت معصوم ملت فرحان بھیا کے کمرے میں تھے۔ میں تھوڑی دیر بعد اس کمرے میں پہنچا تو ٹہلتا رہا قیدیانے، اور دیکھا حضرت کو بار بار فکر تو تھی، تو حضرت آنکھیں بند کیے بڑے اطمینان سے لیتے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کیا کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت بولتے کیوں نہیں؟ مجھے جب اطمینان نہیں ہوا کسی کے بھی جواب کا، میں حضرت کے پاس خود پہنچ گیا اور میں نے کہا کہ خان کے پاس کہا کیا بات ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آنکھ کھولی، بولے بیٹا ٹھیک کیوں ہے؟ کائے پریشان کرتے ہو؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بولے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا، میں وہاں پھر پیچھے آ گیا، پھر آنکھیں بند کر لی۔ میں نے فرحان بھیا سے کہا وہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حضرت سے پوچھو تو کہتے ہیں ایک دم ٹھیک ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قنوتی میں ہے۔ تب فرحان بھیا نے بتایا ابو کان میں ہیڈ فون لگائے اور امنگے جوش پر آئی ارادے گدگداتے ہیں، جمیل قادری شاید حبیب حق بلاتے ہیں، یہ سن رہے ہیں۔ ایسا محب ہو کر مست ہو کر حضرت سن رہے تھے کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مدہوشی آ گیا، ایک دم اطمینان سے حضرت آنکھیں بند کر سنتے رہے۔ فرزان بھیا نے رات میں غالباً 2 بجے مجھ سے کہا کہ چلے جاؤ اور جا کر تم آرام کر لو، فجر کے بعد تم آ جانا۔ فجر کے بعد ہم لوگ آرام کر لیں گے جب تک ہم لوگ ابو کے پاس ہیں۔ دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ حضرت کی طبیعت بارہا خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ نے شفا بھی عطا فرمائی، مگر مجھے 2 دن کا بڑا ایک طرح سے احساس اور کہیں خطرہ جس کو کہتے ہیں رہا کرتا تھا۔ ایک جب حضرت خود کو بیمار ہوتے تھے تو مجھے خطرہ رہتا تھا کہ کل جمعرات ہے خیریت سے گزر جائے، اور ایک اگر حضرت اتوار کو طبیعت حضرت کی خراب ہوتی تھی تو مجھے خطرہ رہتا تھا کل دوشنبہ ہے یہ نکل جائے تو پھر پریشانی نہیں۔ یہ میرا ایک اپنی محبت کا تقاضا تھا، میرا یہ ماننا تھا حضرت کو ان 2 دن کے علاوہ پھر انشاءاللہ انتقال نہیں فرمانا۔ وہی ہوا۔ میں اس رات میں باخدا یہ مدرسہ بھی ہے اور مسجد بھی کہا جاتا ہے، مسجد بھی بنی نواز اور مدرسہ۔ میں جب اوپر جانے لگا، غالباً رات کا 2:35 کے آس پاس کا وقت ہو رہا تھا، تو میں یہ دعا کرتا ہوا جا رہا تھا کل دوشنبہ ہے، پیر شریف کا دن ہے، محبوب ہے، محبوب جائے گا تو محبوب کے دن میں جائے گا، پیارا ہے جائے گا تو پیارے کے دن میں جائے گا۔ دعا کرتا ہوا یہ اپنے روم میں چلا گیا، اور وہی سبحان اللہ دوشنبے کا دن ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر صبح 8:40 کا وقت ہے۔ حضور معصوم ملت نے اس دار فانی سے دار باقی کی جانب کوچ فرمایا۔ اللہ اکبر، تمہیں سو گئے داستہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ، تمہیں سو گئے داستہ کہتے کہتے، تمہیں سو گئے داستہ کہتے کہتے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
کس شان سے رہتا تھا، بلفقر کا شہزادہ، کردار حکیمانہ، انداز فقیرانہ۔ آج ان کے عرس سراپا مرسل میں ہمارا آئے، وقت کی بہت کمی ہے، طبیعت بھی میری کافی گڑبڑ ہے، لیکن چند باتیں میں آپ سے اطمینان و سکون سے کرنے کی غرض سے حاضر آیا۔ آغاز سخن سے پہلے یہ بات کہہ دوں کہ منظور ہے گزارش احوال واقعی، منظور ہے گزارش احوال واقعی، اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے۔ اطمینان سے سنیے گا اور سمجھیے گا کہ واقعی سچائی کیا ہے، اور آپ کو لگے سچائی کیا ہے تو آپ اس پر عمل کریے اور اپنے ایمان کو بچائیے۔ حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عرس سراپا قدس کے صدقے مدفعین مولا ہمیں اور آپ کو ایمان پر زندگی، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہم یا حی یا قیوم، یا فرد یا حکم یا عدل یا قدوس یا ودود، یا ہادی لک الحمد صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وطبیبنا وغوثنا وغیاثنا ومغیثنا وعوننا وعیاننا ومعیننا وحافظنا ومالكنا وناصرنا وشافعنا محمد نبيك المجتبى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفا وصحبه أولي الحب والوفا وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وسبته الإمام حسين الدافع الكرم والبلاء وفرزة ابنه البطول الزهراء سيدة النساء وقرة عين سيد الأنبياء وابنه سيدنا وسيد الكل ومرشدنا ومرشد الكل وغوثنا وغوث الكل سيدنا عبد القادر غوث الورى وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وإمام أهل السنة والمجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا 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 أحمد رضا بهم ولهم وفيهم ومعهم يا ربنا 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 آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم
طريقتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين المبين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ زبیر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گل قبا امداد کن. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پورا برمان اپنی اور ساری کائنات کی آقا مولا سرور کرام مالک الجہاں لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے میرے صحابوں کے سہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی اہل قبائل کا نغمہ حسین وجہ خدا سراہے شفیع المسلمین رحمت للعالمین انیس الغریبین احمد مصطفیٰ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالم پناہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہ ایک بار اور بآواز بلند سارے لوگ جو کہ درود پاک پڑھیں اللہ سیدنا محمد وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور سنائیں اللہم صل سیدنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام. فخر زمین و زمین سرمایہ علم و فن بریلی کے تاجدار ہم غرباء اہل سنت کے مددگار آقائے نعمت دریائے رحمت مجدد دین و ملت طرز الکرامت جبل الاستقامت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت فضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پیارے انداز میں پیغام دیتے ہیں. ذرا زور سے کہو زہر عزت و اطلاع محمد زہر عزت و اطلاع کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. پوچھا مجھے عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ اپنے اپنے طریقے سے اپنے اپنے انداز میں لوگوں نے عرش کی تعریف کی. کوئی بولا عرش وہ ہے جو بلند ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو اوپر ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو بالا ہو، کوئی بولا عرش وہ ہے جو آسمان پر ہو. اب ایک عاشق بول، اب ایک نبی کا دیوانہ بول، ہمارا تمہارا امام بول. سب نے اپنی اپنی تعریفیں کی، اپنا اپنا نظریہ پیش کیا، اپنی اپنی فکر پیش کی. ماہر ہر ایک ذرے میں ہے راز کائنات، سمجھا وہ اتنا جس کی جہاں تک نظر گئی. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. اپنی اپنی فکر ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے، اپنی اپنی سوچ ہے. کسی نے گنبد خضرا کہا اور کسی نے کعبے کا کعبہ کہا. اپنی اپنی فکر ہے. عرش کیا ہے؟ عرش کہتے کسے ہیں؟ عرش کی تعریف کیا ہے؟ ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی بولا بلند ہو وہ عرش ہوتا ہے، کوئی بولا آسمان پر ہو وہ عرش ہوتا ہے، کوئی بولا اونچا ہو وہ عرش ہوتا ہے. مگر رضا بولے زہر عزت و اطلاع محمد زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. کوئی بولا عرش وہ ہے جو بلند ہو، عرش وہ ہے آسمان پر ہو، عرش وہ ہے جو اونچا ہو. رضا بولے عرش وہ ہے جو مصطفیٰ کے قدموں کے نیچے ہو.
محمد کے ہر شہر زیر پائے مکارش ان کا فلک فرش ان کا ملک خاتمان سرائے محمد خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محمل آئے اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد اجابت کا زہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے دلہن بن کے نکلی دعائے اور دو مصروں ایک شعر اور دو مصروں میں اعلیٰ حضرت نے تیاری کر دیا بات ختم کر دیا اعلیٰ حضرت نے بات کہی اور کہہ کے ختم کر دیا پھر میں کہوں گا سمجھاؤ ہوتا جس کی جہاں تک نظر گئی محمد برائے جناب الہی برائے جناب الہی اس پہلے ویسے کا میں آپ کو تھوڑا سا ترجمہ کیا کہیے اردو اس کی پوری سمجھا اور اگلے مسئلے کی اردو آپ کو خود سمجھنی ہے محمد برائے جناب الہی کا مطلب یہ ہے محمد یعنی ہمارے حضور اللہ کے لیے حضور مصرع کیا ہے محمد برائے جناب الہی اب آگے کا مصرع سنیے گا فیصلہ آپ خود کریے گا محمد برائے جناب الہی محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد سے کہہ دو ہم مصروں میں بات نہیں کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے آج حضرت نے کہا تو کہہ کے بات ختم کرنا کیوں؟ کیونکہ آج حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے سجدے جلنے سے تجھے سجدے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے کعبہ نصری افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق جگل میں ہیں وہ بات بڑائی ہے محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر عجب کیا اگر رحم فرما لے ہم پر خدائے محمد برائے خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم پوچھا مصطفیٰ سے راضی کب ہونا ہے بولے جب تک ایک ایک گناہگار بخش نہ جائے میں راضی نہیں ہوں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد رضا ان سے اب حجب کرتے گزریے نہیں کوئی تمہارا یہ حلاؤ کل ہے بچ کرتے گزریے یہ حلاؤ کل ہے بچ کا مطلب آپ نے سیکھا جھومنے لگے بچ کا مطلب آپ نے سمجھا جھومنے لگے بچ کا مطلب بولا بندے کو ہوش نہ رہے بندہ مدہوش ہو جائے ارے بھیا مدہوش ہونے کے بعد تو حلاؤ کل پار نہیں ہوتا ہے وقت میں آنے کے بعد حلاؤ کل پار نہیں ہوگا اللہ کا برش پار نہیں ہوگا اور وہ کل صراط ہے بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے نیچے دہکتی جہنم کی آگ ہے وہاں گزر جائے بہت ہے یہ وقت کہاں سے آ گیا وہاں پر گزر جائے بہت ہے یہ وقت کہاں سے آ گیا تو رضا بولے تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تو نے یہ سمجھا ہے کہ کل سے رات سے گزرنے کے لیے تجھے بہت سارے اعمال کی ضرورت تھی تو اپنے اعمال کی بنیاد پر گزر جائے گا سن کان کھول کر ہم ڈر رہے تھے کانپ رہے تھے تھرتھرا رہے تھے کل سے رات سے دور کھڑے تھے اور سوچ رہے تھے ابھی اس پار سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز پل کے اس پار سے اس پار گزرنا ہے گزریں گے کیسے کہ نگاہیں اٹھی آمنہ کا لال کو دیکھا احمد پروت محبوب پروردگار کو دیکھا احمد مختار کو دیکھا کہ آقا کھڑے ہیں اور دعا فرما رہے ہیں رب سلیم رب سلیم رب سلیم رب سلیم رب سلیم رب سلیم میرے عشق نے کہا رضا
ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے. میں یہ اشعار دے رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. میں یوں نہیں پڑھوں. میں نے کہا تھا منظور ہے گزارش ہے آواز واقعی. اپنا بیان حسن طبیعت نہیں مجھے. 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ پڑھاتے پڑھانے والے کی کھوپڑی ٹھیک کر دی. میں اس لیے سب پڑھوں. ہاں جس کو کہتے ہیں قیامت حشر جس کا نام ہے, در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. در حقیقت تیرے دیوانوں کا جشن عام ہے. اور پڑھو کیا ملے گا. وقت اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جائے. ابھی کیا دیکھا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ابھی کیا دیکھا عرش کے حق ہے مسلک رفعت رسول اللہ. ابھی کیا دیکھا چاند کو ٹکڑے ہوتے دیکھا. ابھی کیا دیکھا سپر کو پلٹتے دیکھا. ابھی کیا دیکھا ہرن کو واپس آتے دیکھا. ابھی کیا دیکھا ہے کہ اس کے مبارک سے چشمہ آب رحمت کے چشمے جاری ہوتے دیکھا ہے. ابھی کیا دیکھا جو آب رحمت سے آنکھ کی روشنی واپس آتے دیکھا. ابھی کیا دیکھا ہے جو آپ سے ہڈی کو جھوکتے دیکھا ہے. ابھی کیا دیکھا ہے اشارے میں چاند سورج کو ساتھ چلتے دیکھا ہے. ابھی کیا دیکھا ہے جس طرح سے گزر رہے گلیوں کو مہکتے دیکھا ہے. ارے ابھی کیا دیکھا ہے رضا بولے سنو 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 سنو. ابھی کیا دیکھا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عرش میں عزت رسول اللہ. کچھ باتیں ضروری بھی کرنا کہیں بھی آؤں. رضا پل سے اب بجد کرتے گزریے. الحمدللہ کل بھی بھروسہ مصطفیٰ کی ذات ہے. آج بھی بھروسہ مصطفیٰ کی ذات ہے. قیامت میں بچانے والی ذات وہی آمنہ کے لال ہے. جب وہ اپنے دامن رحمت میں چھپائیں گے جس کے لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے فرمایا وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپا کے. ہم چھپ جائیں گے حضور کے دامن میں. پیش ہم مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. جب ہم آقا کے دامن میں چھپ جائیں گے تو کیا پڑھیں گے. کب پڑھیں گے بندہ ہی کرے صدر قیامت. وہ کس کو ملے آقا جو تیرے دامن میں چھپا آتا ہے فقیروں کے انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیک دے اور خود کہے منگتا منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. سبحان اللہ. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب یہ وجد ہماری بنیاد میں نہیں. 4 رکعت نماز پڑھ کے اس کے نہیں. یہ وجد مصطفیٰ کی صدائے رب سلیم کی بھروسے ہے. آقا کی سبحان اللہ سچی محبت اور وفاداری پر ہے. کیا فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے. آج کا یہ عظیم شان اجلاس اس سے حضور سرکار معاصر ملت اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کے حاصل حضور سرکار معاصر ملت رضی اللہ تعالیٰ ذات ستودہ صفات وہ کوئی محتاج تعلق نہیں. سچائی یہی ہے جو ابھی ہم سے پہلے مفتی خورشید صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیا. غلط بات ہے کہ یہ کہیں مفتی ہے کہ مگر یہ بھی ایک الگ بات ہے کہ اچھے اچھے مفتی کہلانے والوں کا پسینہ چھوڑتے ہیں. کچھ لوگ گیدڑ کی صورت شیر کی کھال پہن کے میدان میں آئے تھے. ان کو اپنا نقاب اتارنے پر مجبور کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. آمین. یہ معصوم ملت کے خادموں کا حال ہے. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کا خادم بنایا. ان کا سبحان اللہ ہمیں محبت والا بنایا. حضور سرکار معصوم ملت رضی اللہ عنہ کی ذات ستودہ صفات وہ کوئی محتاج تعلق ذات نہیں. سچائی یہی ہے
کہ حضور ناصر ملت تشریف فرما ہے. اللہ اکبر، کیا سبحان اللہ نورانیت ہے. سبحان اللہ. یہ ہم نے یہی کہا کہ اگر اندھے نہیں ہو، آنکھیں ہیں اور حسد نہیں ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آنکھ والا اندھا ہی نہ دیکھ پائے، آنکھ والا بھی کبھی کبھی نہیں دیکھ پاتا ہے، وہ حسد میں اندھا ہو جاتا ہے. اگر اندھے نہیں ہو تو ابھی بھی دیکھ لو، ادھر دیکھو تو حضور ناصر ملت کا چہرہ چمک رہا ہے، ادھر دیکھو تو فاتح کشمیر کا چہرہ چمک رہا ہے. ابھی بھی دیکھو شیر میں شہر سنت کی اولادیں ہیں جن اولادوں نے صرف سنیوں کو عشق رسالت کا جام نہیں پلایا، بلکہ انہی اولادوں نے ہندوستان بھر کے وہابیوں کے بندیوں کا جینا حرام کر دیا ہے. اور ان کے طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. اب یہ کرنا تھا حضور معصوم ملت کی وہ خدمات جو حضرت نے اس ادارے کے لیے دی، اور حضرت ہمیشہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے پیغام سے ان کو شب و روز مالا مال فرمائے. میں نے دیکھا اسی مسجد کے اندر یہاں کا کیا ماحول تھا اور کتنی بڑی یہ جگہ تھی، اور کیسے کیسے محنت و مشقت کر کے اس کو یہاں سے وہاں تک پہنچایا. اس سب کے اندر جو کلیدی کردار ادا کیا گیا ہے، جو اپنا خون جگر لگایا گیا ہے، وہ خون جگر لگانے والے شیر میں شہر سنت کے شہزادے آج الحمدللہ یہ سنت کا قلعہ نظر آ رہا ہے، سنیت کی عمارت نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. یوں تو کچھ بھی کہہ دیجیے مگر اچھے اچھے بڑی بڑی عمارت والے آج اس عمارت سے بھرا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ طوفان نوح اپنی جگہ ہوتا ہے اور دنیا کی کٹیا اپنی جگہ ہوتی ہے. طوفان نوح آتا ہے، چلا جاتا ہے، مگر جس جگہ سے اعلان حق ہو رہا ہے آج یہ جگہ دشمن اور حاسدین کی نظر میں اس لیے پھٹک رہی ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت، سچا مسلک اعلیٰ حضرت اگر بیان ہو رہا ہے تو یہیں سے ہو رہا ہے. شمشیر بھائی کو شمشیر بھائی کو بولا، انہیں بھی مولا ان کی بار بار مغفرت فرمائے. اور مجھے یاد آ گئی اپنے شفیع بھائی کی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بار بار مغفرت فرمائے. ہماری اور آپ کی اس حضور صلاح اس حضور معصوم ملت میں حاضری کو قبول و مقبول فرمائے. جھوم کے دل بات پڑھی اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اعلیٰ حضرت کی روشنی اور آپ کو سناؤں، اس کے بعد آپ سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں. میرا امام ارشاد فرماتا ہے، اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، جس کے جلووں کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، ہر طرف دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، مان من مانتی وہ مانگی مرادے دیکھا، نہ یہاں نہ ہے نہ منتا سے کہنا کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. ظاہر ان کا میں گنہگار وہ میرے شخص بات کرو جاؤ کرو جاننے میں جانے جاؤ چلانے چلاؤ. میں گنہگار ان کا بولے پد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے، پد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے. ہم نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے. ظاہر ان کا میں گنہگار وہ میرے شفیع. اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے، اتنی نسبت مجھے کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. آئیے ذرا آج ہندوستان کے حالات دیکھیے، معاملات دیکھیے، کیا ماحول چل رہا ہے. عجیب و غریب معاملہ ہے. کہیں سے اٹھتی ہے آواز تو اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک کا نام لیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے کتابوں کی بات کری جاتی ہے، لیکن کام اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف کیا جا رہا ہے، باتیں اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف کی جا رہی ہے، طریقہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے خلاف ہو رہا ہے، عمل اعلیٰ حضرت کی کتابوں کے خلاف کیا جا رہا ہے. آج ہندوستان کا مطالعہ کیجیے اور دیکھیے، احساس کیجیے کہ ہندوستان میں چل گیا. اگر کوئی میں پھر کہوں گا میں کسی سے ذاتی بیعت لے کے نہیں آیا، مگر میں ڈنڈی مارو گے تو شیر سنت والے ڈنڈا ضرور مارتے ہیں. میں ذاتی بیعت لے کے نہیں آیا. آج اگر کوئی
خاتم دے، بیان کرے، اعلان کرے کہ معاذ اللہ کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. یہ سب فلمی اسکرپٹ کی طرح معاذ. ایک ایکٹر ہے، ایک ڈائریکٹر ہے، وہ معاذ اللہ ایکٹنگ کر رہا ہے. اسے ڈائریکٹر نے بیٹھ کے کہانی بھی کی، اس پہ ایکٹنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیے. آپ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ جانتے ہیں کہنے والا شیطان ہے. مجھے بتانا نہیں، ریلیز اپنا کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ ریلیز ہے. مجھے اس کو نہیں بتانا ہے لوگوں کا. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو سناٹا، تو خاموشی ہے. بات علی کے شہزادوں کی تھی، بات نبی کے نوازوں کی تھی، بات مصطفیٰ کے لاڈلوں کی تھی، بات سیدنا کے بچوں کی تھی. بات ان کی تھی جن کے لیے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. بات ان کی تھی جن کے لیے مصطفیٰ نے فرمایا، آقا نے اعلان فرمایا الحسین منی وانا من الحسین. بات ان کی تھی جن کو آقا نے جمعے کے دن خطبہ روک کر اپنی گود میں اٹھایا. بات ان کی تھی جن کے لیے آقا نے سجدے کو ٹوٹ دیا اور تسبیح پر تسبیح پڑھ کر ان کا رونا زمانے کو دکھایا. بات ان کی تھی جن کو مصطفیٰ نے اٹھایا، کندھے پر بٹھایا، زلفوں کو تھمایا، دعا میں رحم پلایا. ہمارا بادشاہ ہندوستان کا راجا غریب نواز نے ہمیں اعلان کر کے یہ طرز سکھایا، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سردار نرال بس در بست یزید، آقا کے بنائے لا الہ ہست حسین. ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں طرز سکھایا. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور بات کہنے کا کوئی مقصد ہے کہ نہ مقصد؟ کیا حاصل گفتگو کہنے کا چاہتا سمجھانا یہ چاہتا کہ جب بات آئی اور اس کے بعد میں یہ بات کہی گئی کہ ماشاء اللہ فلمی اسکرپٹ، فلمی کہانیاں، سناٹا، خاموشی. دین نام کس چیز کا ہے؟ ایمان نام کس چیز کا ہے؟ عشق رسول نام کس چیز کا ہے؟ محبت رسول نام کس چیز کا ہے؟ جب بات آئی خاموشی نظر آئی. اگر ہندوستان بھر میں کسی نے آواز اٹھائی تو یہی غلام تھا جنہوں نے اعلان کیا جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے ہرگز یہ ہوگا نبی کا کیا ہوگا. زبان خاموش لوگ توبہ کا مطالبہ کرنے کے بعد بدلے توبہ کا مطالبہ کرنے کے بجائے اس کی حمایت کیا. لوگ تائید کرنے لگے، لوگوں نے حمایت کرنا شروع کر دیا. بات ختم ہو گئی. اپنے کام کا رد کرنا رد کیا، بات آگے بڑھ گئی. مگر کچھ دن کے بعد، کچھ زمانے کے بعد، کچھ وقفے کے بعد وہی بولا، اسی نے پھر سے منہ کھولا. تو اہل بیت کا ادب نہیں کر پایا، تم کیا سمجھتے ہو تمہارے پیر صاحب کا ادب کریں گے؟ اسی نے منہ کھولا اور اسی نے بولا فلاں صاحب نے فلاں سے تعویذ لیا تھا. بات سمجھانا چاہتا ہوں کیا چل رہے ایمان نام کس چیز کا، اسلام نام کس چیز کا. فلاں نے فلاں سے تعویذ بولے توبہ کرو. اب توبہ کا مطالبہ، اب توبہ کے لیے کلپ پہ کلپ، ریکارڈنگ پہ ریکارڈنگ، ویڈیو پہ ویڈیو. تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا سنو حشمتی خانقاہ کے یہ شہزادے یہ پیغام نہیں دیتے کہ پیر پیر کا نعرہ لگاؤ، پیر سے شروع اور پیر پہ ختم ہو جاؤ. نہیں نہیں، ہمارا ذہن یہ ہے نعرہ پیر کا بھی لگے گا،
جب بات علی مرتضیٰ کے شہزادے امام حسن امام حسین ہیں، قربانیاں بلکہ امام علی مقام کی میدان کربلا اور ان کے تمام ساتھی رفقا کی میدان کربلا میں قربانیاں، اس پر اٹیک کیا گیا تو سننا تھا. اور جب گھر پر اٹیک کر دیا گیا تو توبہ کا مطالبہ. مجھے بتاؤ کیوں کس طرح سنیے کس طرح. اگر توبہ کا مطالبہ کرنا تھا تو کم سے کم اہل بیت کے وہ شہزادے جن کو مصطفیٰ نے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، جب ان کی قربانی کا انکار کیا گیا تو اس کا گریبان تھام لیا ہوتا، اس کا ٹٹوا دبا لیا ہوتا، اس کی گردن دبا لی ہوتی تو اس کی بات آگے تک نہ جاتی. کان کھول کر سن لو، ان ملاؤں کو بتا دو، سن لو کان کھول کر، دین تمہارے باپ میں نہیں، دین حسین پاک نے چھوڑا ہے. بات کربلا شریف کی آئی تو توبہ کا مطالبہ نہیں ہو سکتی، اور جب بات گھر کی آئی تو نکالنے مطالبہ. کیا اس کا نام دین ہے؟ ارے دین تو یہ ہے جو حضرت نواز نے فرمایا دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین. افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ان باتوں کا اگر کہا جائے کہہ دیا جاتا ہے یہ لوگ غلطی پر ہے. ارے تعلیم کی بات ہوتی مجھے بتائیے کہ اس میں بھی بحث نہیں پڑھنا چاہتا. تعلیم لینا تو اچھی بات ہے، جو غلط بات بحث نہیں پڑھنا چاہتا تمہارا کام نہیں. لیکن ہم بار بار کہتے ہیں کہ اگر صرف ایمان کی بات کرو گے، مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کرو گے تو اعلیٰ حضرت کا مسلک یہ ہے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا مشن یہ ہے، اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ ہے، جنہوں نے اعلان کر دیا، پیغام دے دیا، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے چلے، اسی سے ملے، اسی سے اسی طرف گئے تھے. بچہ جو درو کا ان کے بھون بنا وہ جنت کا رنگ روغن، جنہوں نے دورہ کی بھائی اٹھن قبول گلزارے نور کے تھے. اعلیٰ حضرت نے اعلان فرما دیا، پیغام دے دیا، اعلیٰ حضرت فاصلے بڑے لیے اور زمانے کو بتا دیا سنو سنو میرے آقا تم سے محبت کرتے ہیں. ابھی نہ آئے تھے کچھ دیر تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت، صدا شفاعت میں دی مبارک، گناہ مستانہ کیوں. میں آپ کو تفصیل میں دینا نہیں چاہتا، کیوں بات بتا دی، فیصلہ کرنا آپ کا، آپ فیصلہ کرو کہ جہاں بات صرف گھر کی رہ جائے اور اہل بیت کے معاملات میں بات نہ کھلے پائے، وہ کیا یہ رکھا ہے تعزیہ شریف. شیر شہر سنت کی حکومت کا سامان. میں نے بہت پہلے سن لو، آج ممبئی میں اعلان کروں، بہت پہلے محمد بازار نے ایک جلسے میں اعلان کیا تھا. سنو، اگر یاد حسین منانا تعزیہ داری ہے، اگر حسین کا نعرہ لگانا تعزیہ داری ہے، اگر امام پاک کے گنبد کا نقشہ بنانا تعزیہ داری ہے، اگر امام پاک کی گنبد کے نقشہ بنا کر اس کی تعظیم و تکریم کرنا تعزیہ داری ہے، اگر محرم شریف میں امام حسین کا سبیل اور شربت بانٹنا تعزیہ داری ہے تو ہمیں جواب نہیں دینا ہے. مطمئن رہو ہم تعزیہ دار تھے، تعزیہ دار ہیں اور تعزیہ دار ہی رہیں گے. سرکار آج حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. زور سے کہہ دو آج یہ جو بات مولانا قریشی صاحب نے کہی، یہی ہماری پوری گفتگو کا ماحصل ہے. جو
शैतान का था, उसने नजदीक हो लिया, नजदीक से जो बंदी हो लिया, जो बंदी से अपने आप को पहनाने वाले सुन्नी हो गए। जो काम उनका था आज इनको मिल गया है। आज तुम 2025 में जिंदगी गुजारते 1446 चल रही है, 5G का जमाना है, दारागर वीडियो आती है, दारागर आप यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखते रहते हो। एक नहीं ढेर मौलवी आता है, हम सुनिए बस क्या लगे जिंदाबाद, बस क्या लगे जिंदाबाद, अजमेर शरीफ जा रहा है, नमाज पढ़ी। मेरा एक सवाल है, यहीं से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूं। मेरा एक सवाल है, अजमेर शरीफ जा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, अजमेर शरीफ जा रहे हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, अजमेर शरीफ जाते हो, नमाज नहीं पढ़ते हो, दरगाह पे जाने के वक्त ही नमाज की याद आती है। मैं सवाल पे और करूँ उसके आगे, क्या जब अजमेर शरीफ जाए तभी नमाज पढ़ है? क्या जब बारिश से पाक किया जाए तभी नमाज पढ़ है? क्या जब शादी पाक किया जाए तभी नमाज पढ़ है? क्या जब सरकार बाहुती शाम में हाजिरी देने जाए तभी नमाज पढ़ है? अगर हाँ ठीक है, मुबारक हो, और अगर नहीं तो फिर ये नमाज दरगाहों से ही याद क्यों आती है तुम्हें? नमाज नहीं पढ़ती, बहुत दिन तक हाजिरी नमाज नहीं पढ़ती, सैयद सालान में नमाज नहीं पढ़ती। भले का एक बात मुझे बताओ, आप सुनिए, साल में कितनी बार अजमेर जाती है? एक बार, दो बार, 3 बार, 6 बार। अजमेर करने के अलावा कहीं और भी जाते हो, कहीं नहीं जाते हो, वो लोग नहीं जाते, नहीं जाते। कभी वलीमे में, कभी बारात में, कभी शादी में, कभी दावत में, कभी जलसे में, कभी उर्स में, कभी अपने दोस्त के यहाँ, कभी इतवार को होटल में, कभी रेस्टोरेंट में, जाते भी नहीं जाते। गलत तो कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, क्या खाली दरगाह ही नहीं जाते हो? अब मैं एक सवाल करूंगा कि जब अजमेर शरीफ बंदा चला तब तुझे नमाज याद आई, क्या अजमेर शरीफ जाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो? तो मुझे बताओ, ये वलीमे में जाने वाले सब नमाज पढ़ के वलीमे में जाते हैं? इनसे क्यों नहीं कहते हो वलीमे में जाते हो, नमाज पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? ये जो बारात में बाराती जाते हैं सब पंजवसा पढ़ के जाते हैं, इनसे क्यों नहीं कहते हो कि बारात में जाते हो नमाज नहीं पढ़ते? ये जो रोज सुबह बम्बई कुर्ला के अंदर नहा धोकर बंदा कारोबार धंधे के लिए निकलता है, तो ये रोज नमाज पढ़ के निकलता है। इनसे क्यों नहीं पूछते हो कि नमाज पढ़ के निकलते हो? जहाँ बंदा साल में 2 मरतबा, 3 मरतबा, 1 मरतबा गरीब नवाज में चला, कभी साबिर बात में चला, कभी महबूब इलाही में चला, कभी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी में चला, कभी सैयद सालार में चला, कभी वारिस आलम पनाह में चला, कभी साबिर कय्यमी में चला, कभी मखदूम की चौथा में चला, फौरन तुम्हें नमाज याद आ जाती है। कभी तुम्हें नहीं सुना हमने ये बात कहते थे कि वलीमे में जाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो? कभी नहीं सुना हमने ये बात कहते हो बारात में जाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो? चलो ये बातें छोड़, मौलवी साहब तुम्हारे जलसे में जो आते हैं, तुम्हारे जलसे में जो आते हैं, तो जलसे में आके नमाज पढ़ते हैं क्या? जुमला देने का गौर से सुना, तुम्हारे जलसे में जो आते हैं कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं? तो बोले भाई साहब इशा के बाद आते हैं क्या, और फिर 12 से 2-3 बजे तक बैठते भी हैं, उन्हीं को शराबी बारी भी कह देते हैं, उनकी क्या गालियाँ भी सुनते हैं, बाकी सब देखा जाते हैं। ये जो इतनी देर बैठते हैं, क्या सब नमाजी होते हैं? और क्या आने के बाद नमाज पढ़ते हैं? बोले 6 घंटा बैठा। कभी तुमने आज तक कोई जलसे में देखा कि 5 घंटा 6 घंटा बैठने वाला बीच में उठाओ पूरा नमाज भाड़ा बिछाया और नमाज शुरू कर दी? कभी देखा? नहीं। आई दिवाली के लिए तो आगे चलते
आइए मुझे शरीफ चलते हैं सरकारी नवाज के दरबार में। सुबह 11 बजे बंदा पहुंचा और मगरिब तक बैठा, 7 घंटे बैठा। सुबह की अजान होती है, हम देख रहे नमाज के लिए खड़ा है। असर की अजान होती है, हम देख रहे नमाज के लिए खड़ा है। मगरिब की अजान होती है, हम देख रहे नमाज के लिए खड़ा है। ओ मौलाना साहब, तुम्हारे घंटे में तुम्हारे जलसे में 7 घंटे बैठा, नमाजी ना बन पाया। गरीब नवाज क्या 7 घंटे बैठा, मुकम्मल नमाजी बन के आया। ये काम पहले सरकार ने क्या फरमाया? अरे तुम नमाज की बात कर रहे हो, कल हो मेरे इमाम का तरीका देखो और उनका जेवर देखो। वो झूम के ऐलान फरमाते हैं सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे करने वाला तेरा। मगर बात क्या करो, हुकूमत हो जाए तो करा क्या जाए? ये फतावा रज़िया का नाम लेने के अलावा उसके अंदर एक लफ्ज़ पढ़ने की फुर्सत नहीं। बात क्या कर रहा था कि ये हालात चल रहे। अब अजमेर शरीफ नया बंदा बैठा तो हमने कहा सुनो, तैयारी गरीब नवाज को तैयार है, जहां बेनमाजी जाता है बानमाजी बन के आता है। ये गरीब नवाज का वो दरबार है जिस साथ में अपनी हयात पाक में 92 लाख को कलमा पढ़ाया और आज तक तुम जैसे मनहूसों का चेहरा 6 साल देखे तो दिल की दुनिया नहीं बदलती, और गरीब नवाज का गुंबद 6 लम्हा देख लेते हैं तो दिल की दुनिया बदल जाती है। आइए आगे चलिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक साहब को भाषण देते सुना, अजमेर जाते हो नमाज नहीं पढ़ते हो जहन्नम में जाओ। एक और साहब को सुन लिया भैया, मतलब अभी तो दुआ करता हूं अल्लाह कैसी हवा चलाए कि व्हाट्सएप की मोबाइल ही दुनिया से खत्म हो जाए। और तुम्हारा ये करेंगे चंद लोग हमारे भी बना के डाल देते हैं, इनसे जीना हराम है। बहुत तुम्हारा ये करेंगे, कोई शक नहीं। ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा। आपने क्या देखा तू नमाज की बात करता है, पहले ईमान पूछा जाएगा। भाई मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, कब्र में क्या सवाल होगा पता है आपको? आए जी क्या सवाल होंगे? मन रखना, तुम्हारा कौन? माँ की होगा, तुम्हारा दीन क्या है? माँ कुंता तकूनु फी हक़्क़ि हाज़िल रजल। एक शब्द दिखाई जाए, तस्दीक कराई जाए। क्या कहते हो इनके लिए? हमने कहा सुनो देवबंदियों, ओ दंगे फैलाने वालों, ओ हबड़ों, तुम पूरी जिंदगी नबी को अपनी तरह बशर, कहूं का चौधरी, मादल्ला मरकर मिट्टी मिलने वाला कहे, तुम क्या जवाब दोगे? जवाब तो आला हज़रत का शहनाई देगा, आला हज़रत का फैलाई देगा। ए मलाइका इनके बारे में पूछते हो, ठहर जाओ, अब जवाब जल्दी लेके भाग मत जाना, खड़े होकर सुनते रहना। इनके बारे में पूछते हो, हमारा अकीदा ये है सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो आला हमारा नबी, कुछ कहीं किसी आगे सभी न चले, क्षमा को लेके आया हमारा नबी। मलाइका ठहरो ठहरो, इनके बारे में पूछा है, तुम्हें बात मुकम्मल लेके जाना। हमारा अकीदा ये है, यही है अव्वल, यही है आखिर, यही है बातिन, यही है ज़ाहिर, इन्हीं के चलते, इन्हीं से मिलते, इन्हीं से इनकी बात करे थे। ठहरो ठहरो, जवाब पूरा लेके जाना। हमसे इनके बारे में पूछा है तो सुनो सुनो, अल्लाह की ज़िंदा बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान को इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान
और बातें करूँ, बातें करते जाऊँ। हमारा माइक बंद करने के बाद फिर चेचों की खटिया खड़ी कोई बाकी अल्लाह के शेरों को आती नहीं है। हमने का काम नहीं मारना है, तुझे पता नहीं है कि हवा जिंदा, तुझे पता नहीं है अभी तेरी कमरे खींचने वाले अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जो ये 3 सवाल के जवाब दे देगा वो कौन होगा? और होगा जन्नती, और होगा जन्नती, और होगा जन्नती, और जो जवाब नहीं दे पाएगा वो कौन होगा? जहन्नमी। ऐसा हो गया ना फैसला? हम मैदान में ऐसे के चक्कर में पड़ो, फैसला खबर नहीं होगा। एक सवाल है, इन 3 सवाल के जवाब देने के बाद जो शख्स जवाब दे देगा, भैया बड़े बड़े मौलवी साहब लोग उनसे पूछते हैं बताओ जो जवाब दे देगा उसके लिए क्या हुक्म होगा? जन्नत होगी कब्र में नहीं, मलाइका उसे कहेंगे नम रूस सो जा, जैसे दुल्हन सोया करती है, सो जा। फिर क्या होगा? जन्नत की खिड़की उसकी कब्र में खोल दी जाएगी, ठंडी हवाएं जन्नती से हम हो और उनकी गली उल्म में वाइज ही रहे, ऐ हसन उनको मुबारक रहे जन्नत की। क्यों? क्योंकि आला हज़रत बोले अर्शे परी पे क्यों ना हो फिरदौस का दिमाग, उठी हुई शबी तेरे बामो दर्जी है, तैबा में मन के ठंडे चले जाओ आगे बढ़, सीधी सड़क के शहर जमात मियां। अब मैं आपसे सवाल करूं, आपके बारे में मौलाना खुर्शीद साहब ने हमसे कहा कि कानून रज़िया नहीं हुआ, तलबा का इम्तिहान होना, ठीक है, हो गया इम्तिहान, लड़के पास भी हो गए, रिजल्ट भी मिल गया, एग्जाम के बाद रिजल्ट नतीजा नहीं होता है। अब उसके बाद ये कहते हैं कि अब शाम को फिर इम्तिहान होगा, बच्चे कह रहे हैं इम्तिहान तो हो गया, अब काहे का इम्तिहान? क्या इम्तिहान के बाद भी कोई इम्तिहान होता है? क्या रिजल्ट आ जाने के बाद भी कोई इम्तिहान लोगे मौलाना साहब? अरे रिजल्ट भी आउट हो गया, इम्तिहान भी हो गया, अब काहे का इम्तिहान? एक परवरदिगारा कब्र में 3 सवाल पूछे गए, तीनों के जिसने जवाब दिए उसका इम्तिहान मुकम्मल और रिजल्ट भी आउट हो गया कि वो जन्नती है। तो मैदान क़यामत क्यों? अब मैदान क़यामत क्यों? जब इम्तिहान हो चुका, रिजल्ट मिल चुका, तो मैदान क़यामत क्यों? और क़यामत की अब जरूरत कहाँ रह गई? यहाँ पर 3 सवाल पूछे गए, जिसने बता दिया, बताया गया वो जन्नती है, जो सवाल के जवाब नहीं दे पाया बता दिया गया वो जहन्नमी है। मौला इम्तिहान भी हुआ, रिजल्ट भी आया, फैसला भी हो गया, फैसला सुना दिया गया, ये जन्नती है, ये जहन्नमी है, ये जन्नत में जाएंगे, ये दोज़ख में जाएंगे। मौला अब मैदान में शक क्यों? फैसला भी हो चुका, रिजल्ट भी आउट हो गया, जन्नतियों का भी ऐलान, जहन्नमियों का भी ऐलान। मौला क़यामत की जरूरत क्यों? जब ये पूछोगे आवाज आएगी फौतन इतना सबब है ये बेकारे मस्जिद का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रब की रहमतों ने जवाब दिया, सुनो सुनो, अब मैदान क़यामत होगा, आज से लेकर ईद तक, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक सब खड़े होंगे और कांपते होंगे। मेरा महबूब शफाअत फरमाएगा, गुनाहगारों को बख्शवाएगा, ज़माना देखेगा मेरे महबूब की शान क्या है, मेरे महबूब का मकाम क्या है, मेरे महबूब का मर्तबा क्या है। रज़ायान फरमाते हैं, पैगाम देते हैं, अर्श हक़ है मशरक़ है, रिफ़अत रसूलुल्लाह की बेकरियाँ हक़ है, इज़्ज़त रसूलुल्लाह। आइए चंद ज़रूरी बातें फटाफट से कर लें। हाँ, कभी ज़ियारत कब्र पे हमला, कभी बुजुर्गों की वारखा पे हमला, कभी बुजुर्गों के उर्स वगैरह पे हमला, कभी किसी चीज़ पे हमला, कभी किसी चीज़ पे
دیا آئی تھی مدار پہ جاتی ہوں تو نماز نہیں پڑھتی ہوئی ہے سنو ایک مقرر نے تقریر کری اور اس نے یہ سوال کیا ایک مقام پر میلاد سرور کائنات علیہ السلام تھا وہاں ولادت کا ذکر میلاد خواہوں نے کیا جلدی سے سلام پڑھ دیا اور پیش امام صاحب پیش امام صاحب وعظ فرمانے بیٹھ گئے اب فرماتے ہیں لکھا سوال شائع کرتا ہے کہ تقریر کے درمیان واعظ کے درمیان بیان کیا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اور میلاد پڑھواتا ہے وہ جہنمی ہے بالکل یہی طرز کا سوال کیا جا رہا ہے اب سنو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرماتے ہیں آؤ اعلیٰ حضرت کی بات کریں آؤ اعلیٰ حضرت کی کتاب کی بات کریں یہ کتاب نہیں کھلتی ہے سورہ کلیت کی بول کھل جائے یہ کتاب نہیں کھلتی ہے اعلیٰ حضرت کے نعرے لگانے والوں میں جو دو گروہ ہیں سچے اور 420 دونوں کے چہرے سامنے آ جائے گا یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو آج بھی اور قیامت تک حقانیت کو واضح کر دیتی ہے اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیا ہے میرا دین و مذہب میری کتابوں سے ظاہر ہے اس پر قائم رہنا ہر فرد سے اہم فرض ہے فرماتے ہیں سنو نماز نہیں پڑھتا جہنم میں جائے گا دوست بولو نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے سخت گناہ ہے گناہ ہے نماز نہ پڑھنا سخت گناہ ہے کبیرہ ہے مگر اس کے جہنمی ہونے پر یقین نہیں اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے والوں پہلے اور فون پکنے سے پہلے رضا کی کتابوں کو پڑھ لیا کرو اگر پڑھ کے بنا پڑھے بنا اور فون پکو گے تو رضا کی کتاب کھول کر تمہاری کھول کھولنے کے لیے شیر رضا نے ابو الفتح نے اپنی اولاد کو لگا دیا نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے سوالیات چاہتے ہیں میلاد پڑھواتے ہو نماز نہیں پڑھتے جہنم میں جاؤ گے اب سنو اعلیٰ حضرت کے جواب فرماتے نماز نہ پڑھنا سخت کبیرہ ہے مگر اس کے جہنمی ہونے پر یقین نہیں ہو سکتا کہ کفر کے سوا سب گناہ زیر مشیت ہے کہ کفر کے سوا سب گناہ زیر مشیت ہے بد ہے مگر انہی کے ہیں باغی نہیں ہے اب نزدی نہ آئے اس کو یہ منزل قدر کی ہے بد سہی چور سہی مجرم و ناکار سہی اے میں کیسا ہی سہی ہوں تو کلیمہ تیرا گناہ رضا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھوں سے ہے سوا مگر ہے عفو تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے کیا فرماتے اعلیٰ حضرت کہ سب گناہ زیر مشیت ہے اور یہ ہے رضا کا جلال نماز کی یاد لے کے میلاد پہ حملہ نماز کی یاد لے کے مصطفیٰ کے ذکر پہ حملہ نماز کی یاد لے کے اللہ والوں کو حملہ تو سنو رضا ارشاد فرماتے ہیں اور میلاد مبارک پڑھوانے پر اگر جہنمی کہے تو خود مستحق جہنم ہے اور اس سوال میں بھی نماز کو سہارا بنایا گیا اور تم نے بھی نماز کو سہارا بنایا اگر غریب نماز کے آستانے پر جانے کی بنیاد پر کوئی جہنمی کہے گا تو پکا ابلیس شیطان ہے
کا جواب میں قرآن پاک سے دوں. کہاں سے؟ پڑھیے سورہ کہف. کون سی؟ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھیے. اندھوں کو کیا آئیں نظر کیا دیکھیں. سورہ کہف پڑھیے. بڑی نماز کے جائے میں جائے گا دماغ خراب ہو گیا. سورہ کہف پڑھیے. کتنے ہیں ساتھ گئے؟ اور ان کے ساتھ میں کون ہے؟ ان کے ساتھ میں کون ہے؟ آئے جی کیا ہے؟ کون ہے؟ کتا. اللہ والوں کے گھر کے کتے بن جاؤ. بغیر نماز کے جنت میں داخلہ ہو رہا ہے. یہ وہی کتاب کہہ رہی ہے جو حضور پہ نازل ہوئی. یہ وہی کتاب درس دے رہی ہے جو مصطفیٰ پہ نازل ہوئی. میں تفسیر میں یہ بات بہت آ رہی ہے. میں یہ چیز دکھانا چاہوں گا. یہ باتیں تم نے لکھا ہے وہ ضرور دکھاؤں دکھا رہے ہیں. سنو کتنی ہے کس کے ساتھ کیا ہے؟ آج جلدی بتاؤ. اصحاب کہف کون ہے؟ نبی رسول پھر وہی ہائے ہائے ہائے. اپنا اچھے حضرت کے انداز میں کہوں میرا بھولا مسلمان سمجھے گا تو مت سمجھے گا. سمجھے گا تو سمجھے گا. اصحاب کہف ولی ہے ساتھ میں کتا ہے جنت میں جا رہا ہے. جب اصحاب کہف ولی کے ساتھ کتا ہو جائے جنت میں جائے. خواجہ ولی ہے. ولی اصحاب کہف بظاہر امت مصطفیٰ کے امتوں میں سب سے اعلیٰ امت اس کی ہے. حضور کی امت. وہ حضور کے اصحاب بھی سب سے اعلیٰ, اہل بیت بھی سب سے اعلیٰ. جیسے حضور کے صحابہ کسی کے صحابہ نہیں, جیسے حضور کے اہل بیت کسی کے اہل بیت, حضور کی والدہ کسی کی ماں نہیں, جیسے حضور کی زلفیں کسی کی زلفیں, جیسے حضور کی آنکھیں کسی کی آنکھیں نہیں, جیسے حضور کا چہرہ کسی کا چہرہ نہیں, جیسے حضور کی داڑھی مبارک کسی کی داڑھی نہیں, جیسے حضور کا دست ویسے ہاتھ نہیں, جیسے حضور کا سینہ کسی کا سینہ نہیں, جیسے حضور کا شکم کسی کا پیٹ نہیں, جیسے حضور کے قلب مبارک کسی کے پیر نہیں, جیسے مکمل حضور ویسا کوئی نہیں, جیسے مصطفیٰ کی نبوت کوئی نبی نہیں, جیسے مصطفیٰ کی رسالت کوئی رسول نہیں, جیسے ان کی محبوبیت کوئی محبوب نہیں, جیسے وہ پیارا کوئی پیارا نہیں, جیسے وہ عزیز کوئی عزیز نہیں, جیسے وہ دوست کوئی دوست نہیں, جیسے وہ عظیم کوئی عظیم نہیں, جیسے ان کی تعظیم کسی کی تعظیم نہیں, جیسے ان کی عظمت کسی کی عظمت نہیں, جیسے ان کے نواسے کسی کے نواسے نہیں, جیسے ان کا علی کسی کا علی ہے, جیسے ان کے بیٹے کسی کا بیٹا ہے, جیسے ان کی سیدہ کسی کی بیٹی ہے, جیسے ان کی سیدہ کسی کی بیٹی نہیں, جیسے ان کے امت کے ولی کسی کی امت کے ولی نہیں, جیسے ان کی امت کسی کی امت ہے. اور غریب نواز ولی ہے. اصحاب کہف ولی مگر بظاہر امت مصطفیٰ کے نہیں, اور خواجہ امام الانبیاء کی امت کے رسول کی امت کے ولی ہیں. اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہو جائے جنت میں جائے. ہم نے غریب نواز کا نام پکڑا ہے. غریب نواز ولی ہے اور یہ مصطفیٰ کی امت کے ولی ہے. جب وہ جنت میں جائے گا تو ہم کہنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. اعلان کرتے رہو, اعلان دیتے رہو, اعلان کرتے رہو, گنگناتے رہو سبحان اللہ. پیارے غریب نواز پہ جانے والا جہنمی نہیں. احساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے. اے سلامت تمہاری نسبت اپنا دوست. سبحان اللہ سبحان. کوئی جواب نہیں ہے. کہیں کہیں قسم نہیں کر دو 572 جملہ مرزا 72 صدقہ انہیں 72 500 اچھا باتیں تسلیم کر دی اور بولے لگے
अरे हम इसके रसालत में बोल रहे हैं, जरा तुम्हें कौन रखती है? हम मोहम्मद रसूल का पैगाम है, आप तुम्हारे को रखती है? हमने बोल दिया पशुपति लोग ये गुनाहगारों को जन्नत में गुजरने का ठेका दिया है। अच्छा बताते नहीं हो ये ठेका किसने दिया? ठेका भी हम बता देते हैं किसने दिया है। वो है तेरे, इससे बढ़कर तेरी सब और वसीला क्या है? साहिब का मैं गुनहगार, वो मेरे शफी, इतनी निस्बत मुझे क्या कब है, तू समझा क्या है? बेबसी हो जो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त, दोस्तों क्या कहूँ उस वक्त तमन्ना क्या है? लो आया मेरा हामी, मेरा गमखारे उमर, आखिरी जान तने में जान में आना क्या है? यूं मलाइक को मारूस कि यूं मलाइक करे मारूस एक मुजरिम है, इससे पुरसिश है बता तूने किया क्या क्या है? सामना कहे कहे दफ्तर आमाल है पेश, डर रहा है कि खुदा हुक्म सुनाता क्या है? मुस्तफा हाथ पकड़े और मलाइका से कहे बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दरगाह, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दरगाह, कैसा लेते हो हिसाब इसमें तुम्हारा क्या है? ये समा देख के मैं शर्म उठे शोर के बाद चश्मे बदतूर हो, क्या शान है रुतबा क्या है? सबके इस रहम के इस सारे दामन में निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे दामन पे निसार अपने बंदे को मुसीबत से बचाया गया। कोई बंदर भी ठेका सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बड़े ठेकेदार बनते ना, भूल गया अपने ठेकेदार, जमीन नाम पे फलों के कहां से बची, रह जाओगे मगर अली वालों को कभी नहीं नाप पाओगे, बेशक हुसैन से मोहब्बत करने वालों को कभी नहीं नाप पाओगे। सुन लो कान खोल के, ये अली वाले हैं, अली वाले। हमने कहा कान खोल कर सुनो, रखते मौला इज्जत करना, तुम ना इंकारों को मुबारक हो और जिक्र मौला इज्जत करना हमें मुबारक हो। हाँ सुनो, हम वो नहीं जो मौला अली का नाम लेके सहाबा की बेइज्जती करे, और हम वो भी नहीं जो सहाबा की आड़ लेकर अहले बैत का मर्तबा घटाए। अहले सुन्नत का है मेरा पार असाले हुजूर, नज्म है और नाव है नज्म रसूलुल्लाह की बात नहीं, इसलिए मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं बस ये आखिरी बात सुनाऊं, उसके बाद इंशाल्लाह सारा सलाम होगा। वक्त बहुत कम था, बस करम है हज़रत 500 मीटर कम है, तकलीफ तो मेरी बहुत ज़्यादा खराब है। सुनो ये आला हज़रत की जुमले हैं जो पढ़ेगा नींदे ना हराम कर दे तुम्हारी को कहना। ये आला हज़रत की जुमले क्या फरमाते हैं आला हज़रत? जब बात आ गई मुस्तफा की शफाअत की, गुनहगारों पर रहमत की, रहमत सावन भरदों की तरह बरसने की जब बात आई तो आला हज़रत क्या फरमाते? सुनो ये हदीसें फरमाते, मैं आगे नकल करने जा रहा हूँ 40 हदीसें, ये हदीसें मुस्तए जाफिजा देगी कि हुजूर की शफाअत न उसके लिए है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया हो, हुजूर की शफाअत न उसके लिए है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया हो, और वो उस पर हर वक्त नादिम व परेशान व तरसा व लर्जा है, जिस तरह एक दुष्टे बातिन कहता है कि चोर पर तो चोरी साबित हो गई, मगर वो हमेशा का चोर नहीं, और चोरी को उसने कुछ अपना पेशा ठहराया नहीं, मगर नफ्स की शामत से कसूर हो गया, तो उस पर शर्मिंदा है और दिन रात डरता है। एक वो है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया, और एक वो है डटा हुआ। सुनो ये बात भी सुनो, एक वो है जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो गया, डर रहा है, गलती हो गई, गुनाह हो गया, आलत समाते हुजूर की शफाअत उसके लिए नहीं जिससे इत्तेफाकन गुनाह हो जाए। किसके लिए? फरमाते नहीं उनके रब की कसम, उनके रब की कसम। रज़ा ने आगे का जुमला कसम खा के बयान फरमाया, फरमाते नहीं उनके रब की कसम जिसने उन्हें शफीउल मुज़निबीन किया, उनकी शफाअत हम कैसे रूसियाओं, पुरगुनाहों, सियाहकारों, सितमगारों के लिए है
بال بال گناہ میں بندھا ہے، گناہ بھی ان کے نام سے تنگ آ گیا ہے. ایسے گناہ گاروں کے لیے مصطفیٰ کی شفاعت ہے، آقا کی شفاعت ہے. تو بتاؤ ان مولویوں کو تم کہتے ہو حشمتیوں نے گناہ گاروں کو جنت میں گھسیٹنے کا ٹھیکہ لیا ہے، تو سنو یہ ٹھیکہ ہم نے نہیں، یہ ٹھیکہ مصطفیٰ جانے آیا ہے. دو لائن اور پڑھوں اس کے بعد صلاۃ السلام، بس دو جملے معذرت کے ساتھ دو جملے. آقا کی حدیث ہے، یہ تو حضرت کی جملے سناتی ہے. آقا کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے راوی حضور شفیع المذنبین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا. ادھر سنو غور سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دو چیزوں کا حضور کو اختیار دیا گیا. محبوب یا تو شفاعت لے لو یا کل میدان قیامت میں آدھی امت آپ کی بخش دی جائے. حضور کو اختیار دیا گیا، وہ مالک و مختار نہیں. آقا کو اختیار دیا گیا، وہ سبحان اللہ. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کی حدیث میں تفصیل میں نہیں آنا چاہتا، وقت بہت زیادہ ہو چکا. آقا فرماتے خود کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ یا تو شفاعت لو یا یہ کہ تمہاری آدھی امت جنت میں جائے. میں نے شفاعت لی. حضور آدھی میں کہاں سفر کرنے والے؟ سبحان اللہ. نہیں ایسا تو نہیں ہوگا. آج کی رحمت عالم ملتے کمر پاک کے دامن باندھے گرنے والوں کو چہے دوزخ سے صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں، صاف الگ کھینچ لیا کرتے ہیں. اب آقا فرماتے میں نے شفاعت لی کہ وہ زیادہ تمام اور زیادہ کام آنے والی ہے. اب آگے کے جملے ہوش میں آ کے سننا. اگر بے ہوش ہو گئے ہو منہ میں پانی کا چھینٹا پڑا ہے، اس سے بھی ہوش نہ آئے. فجر نماز کے آستانے کے حوض کا پانی میں نہ چھینٹا پڑا تو ہوش آئے. بڑی اچھی بیماری کی ہو جاتی ہے. اللہ کا شکر. اب آقا فرماتی ہے بریلی کے جملے نہیں، پیلی بھیت کے نہیں، مصطفیٰ کے جملے ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم یہ سمجھ لیے ہو، کیا تم یہ سمجھ لیے ہو کہ میری شفاعت پاکیزہ مسلمانوں کے لیے ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ان گناہگاروں کے واسطے ہے جو گناہوں میں آلودہ اور سخت خطا کار ہیں. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے، تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ آیا ہے. ظاہر ان کا میں گناہگار، وہ میرے شفیع. اس اتنی نسبت تجھے کیا کر ہے، تو سمجھا کیا ہے. باتیں بہت کرنی تھی مگر آپ کو یہ دکھا کر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. یاد رکھو، یاد رکھو، نماز فرض ہے، پڑھی جائے گی. روزہ فرض ہے، ادا کیا جائے گا. مگر بھروسہ نماز پہ نہیں ہے، روزے پہ نہیں ہے، اعمال صالحہ پہ نہیں ہے، عبادتوں کی حضرت پر نہیں. جب بھروسے کی بات آئے گی تو بھروسہ آمنہ کے لال پر ہے، سید الابرار پر ہے، نبی پروردگار پر ہے، اہل بیت پر ہے، نبی کے نوازوں پر ہے. اعلان کرتے رہو، پیغام دیتے رہو، گنگناتے رہو. میرے اعمال کا بدلہ تو جاننا ہی تھا، میں تو چاہتا مجھے سرکار نے جانا. شاہ قطب زمن یعنی معصوم ملت بلا سلام. وہابیوں کے بندیوں، اٹن کے پیغام والے نجدیوں، ان حرام خوروں سے بچو اور اعلیٰ حضرت کا نام لے کر درگاہوں نظم نیاز فاتحہ درود بزرگوں کی یاد پر جو مولوی حملہ کرے سمجھ جانا کہ اعلیٰ حضرت کا نام لے رہا ہے مگر پکا 420 ہے، پکا 420 ہے. اعلیٰ حضرت نے ہم کو درگاہوں سے دور نہیں کیا، نیازوں سے دور نہیں کیا، بلکہ میں آپ کو دکھاتا وقت نہیں ہے. 6 حوالے جو نشان لگا کے بنایا تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا نظم، نیاز، فاتحہ، سلام، قیام. ان سب کو منع کرنے والے وہابی اور دیوبندی کے علاوہ نہیں ہو سکتے. حوالے آپ کو کتابوں میں خالی میں نوٹ کر کے لایا کہ سن لو. اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. رضا نے لکھا تھا نظم، نیاز، فاتحہ گا کر عرس، میلاد، قیام، سلام پہ حملہ کرنے والے وہابی جب دیوبندی کے علاوہ نہیں ہوں گے. اب جو حملہ کر رہے ہیں میں انہیں کیا سمجھوں؟ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارا حضرت والے ہیں، مگر کام وہ کر رہے ہیں جو کام دیوبندی
अमीर पाक के करीब किया है, निजामुद्दीन के करीब किया है, कुतुबुद्दीन के करीब किया है, गरीब नवाज के करीब किया है। वो लंगर चादर काकर मजारत पे हाजिरी आला हजरत ने इसके जवाब पे फतवा दिया है। हम वो आला हजरत के मानने वाले हैं जो आला हजरत का मकसद उनकी किताबों में उन्होंने लिखा है, इसी को मानते रहो, वहाबियों से दूर रहो।